الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنهم حكيم خبير حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ محترم سامعین، کل آیت نمبر 136 تک ہم پہنچے تھے۔ آج اس کی اگلی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں کفار مکہ کے رسم و رواج اور انہوں نے طرح طرح کی چیزیں اپنی منمانی سے کسی کو حرام کیا، کسی کو حلال کیا، کسی کو جائز، کسی کو ناجائز، اور سب کے بارے میں نام لیتے اللہ نے ہم کو اسی چیز کا حکم دی۔ غلط کام بھی کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے کہ یہی دین ہے، اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں۔ انہی کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح سے بہت سارے مشرکین کے نزدیک اولاد کا قتل کرنا بھی ان کے شریکوں نے اجر و ثواب اور اچھا کام بنا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اسی طرح سے مزین کر دیا تھا، خوشنما بنا دیا تھا بہت سارے مشرکین کے لیے اولاد کا قتل کرنا۔ اور کس نے مزین کر رکھا تھا؟ شرکاؤہم، ان کے شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے، ان درگاہوں کے مجاور اور ان کے معبودان باطلہ کے پاس بیٹھ کے صدنہ جو مجاوری کیا کرتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے مجاور اولاد کا قتل کرنا بھی ان کے نزدیک باعث اجر و ثواب بنا دیا تھا۔ یہ حضرت
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کعب احبار سے پوچھا کہ دین کو برباد کرنے والے، ڈھا دینے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ خطرناک چیز دین کے لیے، دین کی مٹانے میں کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تین آدمی بگڑے ہوئے عالم، بگڑا ہوا پیر، بگڑا ہوا بادشاہ، یہ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا۔ لوگوں، دین کو برباد کرنے والے تین ہی قسم کے لوگ ہیں، باقی تو سب انہی کے اندر میں ہوتے ہیں۔ بگڑا ہوا بادشاہ، بے دین بادشاہ، بگڑا ہوا عالم اور بگڑا ہوا پیر، صوفی، یہی ہوتے ہیں دین کی بگاڑ کا سبب بننے والے۔ دیکھیں، بڑی بڑی درگاہوں پر مجاور بن کر کے بیٹھے، لیکن کردار کیا؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جن سے جو نذرانے وصول کرتے تھے اور پنڈت بن کر کے، مجاور بن کر کے بیٹھے ہیں، وہی عوام کو دھوکہ دیتے، ان سے پیسہ بھی لیتے، فیس بھی لیتے، نذرانے بھی لیتے، اور ایسے چکر چلاتے کہ نہیں یہ بڑا ولی ہے، اس کے نام سے اگر اپنی اولاد کو قتل کر دیجیے تو تمہاری اتنی مرادیں پوری ہو جائے گی۔ کہیں درگاہوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، مورتیوں کے نام پر اس طرح سے اور کہیں ہوتا کہ اولاد اگر پیدا ہو جائے گی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ جیسے آج ہمارے ہاں بھئی اولاد زیادہ ہو گئی تو کہاں سے ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا انتظام کریں گے، اس لیے تھوڑے ہی ہوں تاکہ تربیت کر سکیں۔ اور بے ایمان خود تربیت یافتہ نہیں ہے، یہ بہانے شیطان کتنا اچھا مزین آج اپنی اولاد کو انسان قتل کرواتا ہے، اولاد 2 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور فارمولہ شیطان نے کتنا اچھا، نہیں بچہ تھوڑے رہے گے تو اچھی تربیت کرو گے۔ اور دیکھو تو ماں باپ خود دونوں بے ایمان ہیں، تربیت کے محتاج ہیں۔ اولاد کی تربیت کیا کرو گے؟ اپنی اولاد کو تم بگاڑ دیتے ہو، نہ قرآن پڑھانا سکھایا، نہ دین کی تعلیم دی، دیا کیا تم نے؟ کون سی تربیت کی؟ وہی جہنم کے راستے کی تربیت تم نے دی۔ تو یہی چکر ہوتا ہے کہ بڑا خوشنما، ہر برائی میں کوئی نہ کوئی خوشنمائی اور کوئی نہ کوئی بہتری، یہاں تک کہ اولاد کے قتل میں بہتری پیدا کر دیے تھے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ مقصد کیا تھا؟ یہ فتویٰ دینے والے، یہ مشورہ دینے والے، یہ مشکل کشا، حاجت روا، پیر، فقیر، ملنگ، مجذوب، یہ جو تھے، اللہ فرماتے ہیں لوگ انہی کو مشکل، یہ دعا نہیں، ایک دعا کریں گے، ان کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ تم سہارے ہاتھوں تمہاری اولاد کو بھی قتل کرواتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لیردوہم، تاکہ تمہیں ہلاک کر دے، جہنم تک پہنچا دے۔ وہ بے ایمان ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ لیردوہم، تاکہ تمہیں ہلاک کر دیں، کفر و شرک میں مبتلا کر دیں، طرح طرح سے گمراہی میں رہو، اور ان کی دکانداری خوب چمکتی رہے۔ حق بات بتائیں گے، اگر وہ حق بات بتائیں گے تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی، محنت مزدوری کر کھانا پڑے گا، بیٹھے پہلے فری میں سب سے نذرانے وصول رہا ہے، غلط باتیں بتا کر کے، گمراہ کر کے، تمہیں اس لیے اپنے فائدے کے لیے تم کو گمراہ کر، لیردوہم، یہ تمہارے پیر فقیر تم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تمہارے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں شک و شبہات میں پیدا کر دینا چاہتے ہیں، اور دین حق پر باطل کا چادر چڑھا کر کے تمہیں دین بتاتے ہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ پبلک کے دین کو بھی خراب کریں اور ان ہلاک کو برباد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسی حرکت نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کو چھوٹ دی۔ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کرتا تو کوئی پیر فقیر تو کوئی گمراہی نہ کر سکتا، لیکن تمہارا امتحان نہیں ہوتا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے علماء حق، علماء ربانی، اہل سنت والجماعت، بہترین عقیدے کے لوگ ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں یہ شرک ہے۔ نبی کی سنت، نبی تمہیں بتاتے ہیں، قرآنی آیات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور نبی کے وارثین تم کو اللہ کی کتاب کھول کر کے دکھاتے ہیں اور نبی کی سنت تمہیں سناتے ہیں، لیکن تم ان کی باتوں کو قبول کرنے کے بجائے جھوٹے پیروں کی باتوں کو قبول کر، مجاوروں درگاہوں والوں کی باتیں تم کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یہ جو جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتوں پر تم یقین، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تم نے اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر، اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر، اللہ اس کے رسول کے بتانے والوں کے حکم، ان کی باتوں پر ترجیح کن کو دیا؟ اپنے ایک مشہور کلندر پیر جھوٹے مجاور کا، اور یہ تم سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا اگر میں چاہتا تو ان کو یہ کرنے نہ دیتا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو امتحان تمہارا نہ ہوتا۔ یہ تمہارا امتحان اللہ لے رہا ہے کہ تم کتنے ناسمجھ، گندی سمجھ کے، چھوٹی سوچ کے تم ہو، اللہ کی بات ٹھکراتے ہو پیر کے خاطر، نبی کی باتیں ٹھکرا دیتے ہو مجاور کے خاطر۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ ہاں کتنی غلط حرکتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں۔ یہ تمہارا امتحان تھا۔ فَذَرْهُمْ، اے نبی ایسے لوگوں کو چھوڑیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو بھی چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جھوٹے جھوٹے قصے کہانیاں کرامتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جھوٹے افسانے گڑھ رکھے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مجاور اور درگاہوں پر بیٹھنے والے کتنے دغا باز لوگ ہیں، اور آج سے نہیں کفار مکہ یہی کرتے تھے۔ ان کے نام بھی عبد الرحمن تھے، ان کے نام بھی عبداللہ تھے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو اس نام کے لوگ موجود تھے، لیکن شرک کر رہے تھے۔ تو نام نہ دیکھیں کہ اس کا نام مسلمان کا، اس کے کردار کو دیکھیں۔ آج وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھنے والے کا عقیدہ کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ کردار دیکھو اور حق و باطل کا فیصلہ کرو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور کہتے ہیں یہ هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ کچھ انعام جانور چوپائے ہیں، وَحَرْثٌ، اور یہ کچھ کھیتیاں فصلیں باغات ہیں، حجر، ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے ممنوع ہے۔ مشرکین کے عقائد ذرا دیکھیں، هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفار اور مشرکین کا عقیدہ جو تھا، یہ عقیدے اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم ایسے نہ کریں، ہم شرک توحید سمجھیں۔ کوئی حکایت نہیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس بیان پر وہ کیوں گمراہ تھے، ان کا شرک کیا تھا، انہوں نے کن چیزوں کی بنا پر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ٹھکرایا، یہ سمجھیں۔ کہتے ہیں یہ مجاور اور کچھ بڑے لوگ یہ جانور ہیں، فلاں فلاں جانور ہیں، اور یہ فلاں فلاں کھیتی ہے، پھل ہیں، حجرن، یہ ممنوع ہے، اس کو عام لوگ نہیں کھا سکتے۔ لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھائے گا ان کو وہی مگر ہم جس کو کھلائیں، ہم جس کو چاہیں، ہم جس بتائیں کہ کس کے لیے حلال ہے کس کے لیے حرام۔ یعنی بہت سارے باغات، بہت سارے جانور، ان کے متعلق کچھ ایسے مقرر کر رکھے تھے درگاہ والے، پیر فقیر مجاور، بدبخت جو تھے مشرک، یہ کہتے کہ بھائی یہ چیز آپ عام لوگوں کے لیے حرام ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ کس کو کھانا جائز ہے کن کو کھانا ناجائز ہے۔ اب وہ بتاتے فلاں فلاں کھا سکتا ہے، فلاں، جیسے ہمارے ہاں
یہ چیز فلاں کے لیے حلال لیکن فلاں کے لیے حرام ہے. ہمارے یہاں اگر ٹائم ہو تو بتائے، باقاعدہ ایک مستقل موضوع ہے. ہمارے یہاں کتنی نہیں، عورت ناپاکی کی حالت میں یہ چیز نہیں کھا سکتی، مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی. فلاں بڑے لوگ کھا سکتے ہیں، چھوٹے لوگ نہیں کھا سکتے. یہ آج بھی ایسے شرکی عقائد موجود ہیں. تو مجاور کہتے ہیں ہم جس کے بارے میں کہیں گے وہ کھا سکتا ہے، باقی عام لوگ نہیں کھا سکتے. ایک تو یہ ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جانور کہ ان کا گوشت یہ جانور مرد کھا سکتا ہے، عورتیں نہیں کھا سکتے. یہ صرف مجاور لوگ کھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے. یہ بڑے لوگ کھا سکتے ہیں، چھوٹے اس کو نہیں کھا سکتے. طرح طرح کے فتاوے اس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں میں گھڑ رکھے تھے. اللہ نے فرمایا وَأَنْعَامٌ، اور ایسے بہت سارے جانور ہیں جن پر سواری کرنا انہوں نے حرام قرار دے رکھا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ ایسے بھی جانور ہیں جن کی پیٹھ یعنی جن کی سواری کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے. یہ دو ہو گئے. پہلے کھیتی، فصل، پھل فروٹ اور کچھ جانور ایسے مقرر کر رکھے تھے کہ ان کو فلاں قسم کے لوگ کھا سکتے ہیں اور فلاں قسم کے لوگ نہیں کھا سکتے. اور مجاور اور پیر صاحب کہتے کہ یہ ہمارے اوپر ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس کے لیے حلال کس کے لیے حرام، اس لیے ہم جس کے بارے میں فتویٰ دیں گے وہی کھائے گا اور ہم جس سے منع کر دیں گے وہ نہیں کھائے گا. ایک تو یہ. دوسری چیز ان کے کچھ سواریاں تھیں، جانور. ان جانوروں کی سواری کچھ لوگ کے لیے حلال اور کچھ کے لیے حرام. ایسی سواریاں بھی انہوں نے مقرر کر رکھے تھے. فلاں جانور ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس پر فلاں آدمی سوار ہو سکتا ہے، یہ فلاں آدمی نہیں سکتا. فلاں کام میں استعمال کر سکتے، فلاں کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ایک یہ. نمبر 3، بلکہ اس کی مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا صائمۃ ولا وسیلۃ ولا حام. 4 قسم کے اونٹ اور جانور تھے جو انہوں نے حرام کر رکھا تھا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائمۃ ولا وسیلۃ ولا حام. یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کے بارے میں کہتے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. بحیرہ اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کہتے کہ فلاں کے لیے حرام. ایک تو بحیرہ کو، نمبر 2 صائبہ کو حرام کر رکھے تھے، نمبر 3 وسیلہ کو، نمبر 4 حام. یہ 4 قسم کے جانوروں کو حرام. پہلا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، پیر صاحب نے حرام قرار دیا. پیر صاحب نے حرام قرار دیا، مجاوروں نے حرام قرار دیا، درگاہوں والوں نے حرام قرار دیا. ما جعل اللہ من بحیرہ. اللہ نے فرمایا میں نے تو بحیرہ کو حرام نہیں کیا تھا. بحیرہ دودھ والا جانور بحیرہ کہتے ہیں اس دودھ والے جانور کو جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اس جانور کا دودھ لوگوں کے فی سبیل اللہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا دودھ لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے. اب وہ دودھ والا جانور ٹہلتا، کھاتا، پیتا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں نکالتا تھا. اور فیصلہ کہاں سے ہوا ہے؟ درگاہوں سے ہوا تھا، درگاہوں سے ہوتا تھا. مجاوروں نے کیا ہے، جھوٹے پیر و فقیروں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کا دودھ ما جعل اللہ من بحیرہ، اس جانور کا دودھ لوگوں کے لیے حلال نہیں. چھوڑ دیتے، وہ ٹہلتا، کھاتا، پیتا اور اس جانور کو کوئی دودھ نہیں پیتے تھے، حالانکہ اللہ نے نہیں حرام قرار دیا تھا. نمبر 2 ولا صائبہ، اور صائبہ بھی ان کے لیے حلال نہیں. صائبہ کہتے تھے اس جانور کو جو
غیر اللہ کے نام، کسی درگاہ کے نام یا کسی پیر کے نام چھوڑ دیا جائے، کھاتا پیتا رہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ولا وسیلہ، نمبر 3 وسیلہ۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ لگاتار مسلسل 2 ہی مرتبہ مادہ جن دے، یعنی اونٹنی گابھین ہوئی، اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ نر نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، بلکہ اونٹنی بیٹی جن دی، پھر وہ ٹھیک ہے ابھی تک کام چلتا، دوبارہ پھر گابھین ہوئی، پھر دوبارہ اس کو مادہ ہی اونٹنی پیدا ہوئی، تو درگاہ والوں نے فیصلہ کرتے نہیں یہ خیر برکت کی چیز نہیں، جو اس کو بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹیاں پسند نہیں ہے، اس لیے ایسا چکر چلا دیتے کہ نہ اس کا دودھ حلال، نہ اس پر سواری حلال، نہ اس کا کھانا حلال، ساری چیزیں حرام کر دیتے، اور حرام کا فیصلہ کہاں سے ہوتا؟ درگاہ سے ہوتا، مجاور اور پیر صاحب کرتے تھے، اور کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا۔ یہ شرک یا کفر یا عقیدہ والے کرتے تھے۔ نمبر 3 ولا وسیلہ، اور نمبر 4 ولا حام۔ حام جانور، اونٹ ہوتا تھا نر، اگر وہ نر جو سانڈ ہوتا تھا ایک عرصے تک وہ اونٹنیاں اس سے گابھین ہوتی رہیں، لیکن بہت زیادہ اس سے بچہ پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اونٹنیوں پر سوار ہو جاتا، گابھین کر دیتا، تو آخر میں فتح دیتے نہیں، اس سے اتنے بچے پیدا ہو گئے، اب اس کو استعمال کرنا سواری کے لیے، آنے جانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اب اس کا استعمال جائز نہیں، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے بر صغیر میں خصوصاً ہندوستان کے اندر بیل، گائے، بھینسے چھوٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کوئی کہتا ہے مہارانی ماتا کے نام چھوڑا ہوا ہے، کوئی فلاں دیوی کے نام، فلاں دیوتا کے نام، غیر اللہ کے نام وہ چھوڑا رہتا ہے، سانڈ گھومتا کھاتا پیتا، وہ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہی چیز تھی جو مکے کے کفار کیا کرتے تھے، وہ ہندوستان میں آج بھی گائے فلاں دیوی کے نام چھوڑ دی گئی ہے، بھلا بھینسا فلاں کے نام، بیل فلاں کے نام، بس حکومت کے ہاں جائیں گے، حکومت ایک لوہا گرم کر کے ٹھپا لگا دے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ کسی دیوی دیوتا کے نام آزاد کر دیا گیا ہے، وہ کسی کو قتل کر ڈالے، کسی کو مار ڈالے، کسی کی کھیتی کو نقصان پہنچائے، اس پر کوئی کیس نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے جانور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جانور تھے جن کی سواری، جن کا دودھ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ وَأَنْعَامٌ نمبر 3، اور کچھ ایسے بھی ان کے پاس جانور تھے لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں، یعنی جانور جب ذبح کرتے تھے تو اس پر اللہ کا نام لینا جرم سمجھا، نہیں یہ بابا کے نام ذبح ہوگا، فلاں جن کے نام ہوگا، فلاں ولی کے نام ذبح ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نام ذبح نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کسی اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اچھے کام میں اس کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی کچھ ایسے اونٹ، کچھ ایسے ان کی سواریاں تھیں جن پر کہتے یہ فلاں بابا کے نام چھوڑ دیا گیا ہے، یا اس کو ہم نے آزاد کر دیا ہے، اور یا اس سے اتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں، اتنا یہ دن اتنا پرانا ہو چکا ہے، اس پر سوار ہو کر کے حج اور عمرہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنے فتوے دیتے تھے، لیکن افتراء علیہ، سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھ کر کے، اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کر کے، اللہ نے نہیں حرام قرار دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے سے حرام کیا،
اور اس نام کس کا لے لیتے تھے؟ اللہ کا. جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں مثال کے طور پر بس اوقات ایک بات دے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، مثلا بچہ پیدا ہوا، بچے کا نام سنت کے مطابق آدمی نے عبد الرحمن رکھا. کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. انسان نے، آدمی نے اپنے بچے کا نام عبد الرحمن رکھ لیا، عبداللہ رکھ لیا. بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری، بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، علاج معالجہ کیا اور بچہ پسند نہ پڑا، بچہ کی صحت نہ ملی. چونکہ صحت ملی جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا. 2-4 مرتبہ ڈاکٹر کے یہاں گئے اور بچے کو شفا نہ ملی، تب کسی پیر کے پاس لے گئے، کسی بابا کے پاس. بھائی اتنے علاج کر ڈالے، ساری رپورٹ نارمل ہے، لیکن بچہ اچھا نہیں ہوتا. پیر صاحب پوچھتے نام کیا ہے؟ مجاور صاحب نام پوچھتے. آپ نے کہا عبداللہ یا عبدالرحمن. او یہ نام بڑا جلالی ہے، بچے کو سوٹ نہیں کر رہا. دیکھیں بے ایمان مرتد کافر ہے انسان، وہ بابا نہیں ہے، مرتد ہے، کافر ہے. جن کافروں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرمائے سب سے افضل نام ہے. اس مجاور بے ایمان کو کس نے بتایا کہ ہاں بچے کا نام بڑا جلالی، اس لیے بچہ برداشت نہیں کر پاتا، بیمار پڑ جا رہا ہے؟ یہ سارے اپنے طرف سے گڑھے ہوئے فارمولے ہیں، اور یہ دین کے لٹیرے، ایمان کے چور، یہی یہ سارے فتوے گڑھتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی ان آیت کے اندر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے ذرا سنا ہوگا، ارے بہت سارے دھندے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. نام کے بارے میں، نام بدلنا، یہ نام ان کو نہیں سوٹ کر رہا ہے. بلکہ یہ پیر فقیر، یہ مجاور جو ہیں ہمارے ہاں، دین کے لٹیرے یا ڈاکو، یہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ تم نہیں کرنا. کیوں؟ فلاں وظیفہ بہت بھاری ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے. ذرا سوچو، وظیفہ اللہ فرمائے یہ وظیفہ پڑھو، نبی یہ دعا بتائیں، اور وہ بے ایمان دین کا ڈاکو، وہ چور، تمہارا پیر اور مرشد یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں دعا تو ہے، لیکن دعا بڑی بھاری ہے، پاورفل ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. یہی لوگ ہیں جو دین کو بگاڑتے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر 1 منٹ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے اور حکومت انہیں ڈنڈے مار کر کے سدھارے. تو میرے بھائیو، آج بھی یہ سارا کام جو آپ سن رہے ہیں ہمارے ہاں درگاہوں اور پیروں فقیروں سے، مسلمانوں تمہارے یہاں ہو رہا ہے. ہندوؤں کے ہاں تو ہو ہی رہا ہے، سکھوں کے ہاں تو ہو ہی رہا ہے. مسلمانوں تمہارے یہاں بس ایک ہے ہندو پیر، دوسرا ہے مسلمان پیر، سمجھ گئے نا؟ لیکن کام دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں تقریباً. وہ بھی غیر اللہ کا فتویٰ دیتا ہے، تمہارا پیر بھی غیر اللہ ہی سے تم کو جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دعا فلاں کو چل سکتی ہے، تم کو نہیں چل سکتی ہے. نام فلاں کو چلے گا، تم کو نہیں چلے گا. کیوں؟ دعا جاہل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ علم نہیں اس کو کیسے پتا کہ یہ جلالی ہے، کمالی ہے؟ نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے بتایا، نہ علماء نے بتایا، نہ اماموں نے بتایا. یہ تمہارا حرام کھانے والا پیر جو ہے یہ تمہیں غلط فتوی دیتا ہے. اس قرآن پاک کی آیت یاد رکھو، اللہ افتراء علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، دین کا نام لے کر کے، اسلام کا نام لے کر کے یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنے نذرانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان. فتویٰ اپنا ہوتا ہے، باتیں اپنی ہوتی ہیں، سوچ سمجھ اپنی ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ، دین نے یہ کہا، اسلام نے کہا، اللہ ہی نے اس کو اتنا جلالی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون. اللہ فرمایا یہ جو پیر فقیر ملنگ، یہ جھوٹے الدین کا نام لے کر کے، جھوٹا فتویٰ دے کر کے، اسلام کا نام لے کر کے، اللہ کا نام استعمال کر کے، اپنی من گھڑت باتیں جو لوگوں کو منواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں،
ان کی ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے سزا دے گا ان کی جھوٹے فتوے کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتے تھے، اسلام کا نام لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، نبی کا نام، اپنے آپ کو بڑے مولانا اور مفتی ثابت کر کے جو دغا بازی کرتا تھا، اس دغا باز دین کے لٹیروں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے سزا سیجزیہم ان قریب دے گا. وقالو، اور ان کے فتوے دیکھو، مکے والوں کے پیروں کے اور ان کے مجاوروں کے اور ان کے درگاہ والوں کے. وقالو، کہتے ہیں، فی بطون ما فی بطون ھذہ الانعام، اس جانور کے پیٹ میں جو ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں. دیکھا، ہمارے اور آپ کے ہاں بھی ایسے بہت سارے چیزیں ہیں. آپ پیروں فقیروں سے کبھی سابقہ پڑھے تو بڑے فتوے آپ کو دے دیں گے. ایسے گوشت نہیں چلے گا، کیوں؟ حضرت نے منع کر دیا ہے، حضرت نے منع کیا ہے. چھوٹے کا نہیں چلے گا، خوشبو نہیں چلے گی. بڑے دھندے ہیں ایسے. سب کچھ جو آپ سن رہے ہیں، آپ تجربہ کریں گے تو آپ کے معاشرے میں دین کے نام پر بے ایمان ایسے موجود ہیں جو سب کچھ وہی کر رہے ہیں. وقالو، اور کہا انہوں نے، ما فی بطون ھذہ الانعام، ان چوپایوں، اس جانور کے پیٹ میں جو ہیں، خالصۃ لذکورنا، صرف ہم مردوں کے لیے حلال ہے. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں اور عورتوں پر یہ حرام ہے. وَإِن یکن میتۃ، ہاں اگر مرا ہوا پیدا ہو تو فہم فیہ شرکاء، اس میں مرد عورت پھر دونوں کے لیے حلال ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک جانور، اونٹنی، گائے، بکری، گاوین ہے، اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہو جاتا اور پھر اس کا دودھ، اس کا گوشت کھانا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو کہتے نہیں یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی. عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال. لیکن اگر اونٹنی نے بچہ جنا اور مرا ہوا جنا، مردہ ہے، بکری نے بچہ جنا، بچہ مرا ہوا ہے، گائے نے بچہ جنا، بچہ مرا ہوا ہے، تو مرا ہوا بچہ پیدا ہو جاتا تو کہتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ مردوں کو بھی چلے گا اور عورتوں کو بھی چلے گا. کیسی جہالت. اللہ نے فرمایا سیجزیہم وصفہم، یہ جو جھوٹے فتوے دے رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی خبر لے گا، ان کو بتائے گا. ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے مکاروں اور عیاروں دین کو لٹیروں کو اچھی طرح سے سمجھائے گا، بتائے گا تم نے کیوں ایسا کیا. انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. اور ذرا دیکھو، پیر فقیر جب انسان کتاب اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دی، یہی مکے کے لوگ ہیں، مکے کے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب جو تھی اس کتاب پر عمل کرنا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا تھا. لیکن یہ ایک عرصے کے بعد یہ مکے کی قوم اللہ کی کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس کی تعلیمات کو چھوڑا. اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی جو شریعت اور اللہ نے وحی کے ذریعے جو آپ پر احکام بھیجے تھے، مکے والے نے سب چھوڑ دیا. اللہ کی کتاب بھی چھوڑی اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت بھی چھوڑی. اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اے مکے کے لوگوں، جب تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا تب تک تمہیں اسی ابراہیم کی کتاب اور اسماعیل جو اللہ ہمارے نبی ہے ان کی سنت و شریعت تمہیں عمل کرنا ہے.
لیکن جب ایک عرصے کے بعد ان کے ہاں پیری فقیری چلی اور طرح طرح کی بدعات ایجاد ہونے لگی، اللہ کی کتاب صحیفہ ابراہیم کو بھی چھوڑا اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی سنت و شریعت کو چھوڑا۔ جب طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہو گئے، اب دین کا مالک اللہ نہیں، نبی کی سنت کوئی شریعت نہیں، اب ان کے بڑے بڑے مجاور جو پیر ہیں وہ دین کے ٹھیکیدار بن گئے اور انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرنا اور نیا دین پیش کرنا شروع کیا۔ وہم سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے، جہالت تھی، علم نہیں تھا، تو جاہل کون سے فتویٰ دے گا؟ اب ذرا سوچیں، اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بڑے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا تھا۔ دیکھا آپ نے، اولاد کا قتل کرنا بھی مکے کے بہت سارے لوگوں نے دین بنا رکھا تھا، اور پچھلی آیت میں سن چکے ہیں ان کے مجاوروں نے ان کے پیروں نے فتویٰ دیا تھا۔ آیت نمبر 137 کا مطالعہ کیجئے گا، شرکاؤہم، ان مشرکوں کے نے جن کو شریک کیا، جن کو نذرانے دیتے ہیں، جس کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کو فیس دیتے ہیں، انہوں نے اولاد کے قتل کرنے کا فتویٰ ان کو دیا اور کہا یہ اگر فلاں بابا کے نام درگاہ پر اپنا ایک بیٹا ذبح کر دو گے تو اسے تمہاری اتنی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ برکت دنیا بھر کے فضیلتیں بیان کی اولاد کو قتل کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا بڑے نقصان میں ہو گئے، قد خسر الذین قتلوا، بڑے نقصان اور خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا تھا۔ سفہن، نادانی، حماقت اور بیوقوفی، بے علمی سے، عقل نہیں تھی، اپنی عقل استعمال نہیں کیا، کچھ پڑھنے لکھنے کی کوشش کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، بس پیر صاحب نے کہا ہے، فلاں درگاہ کے مجاور نے کہا ہے، باپ دادا نے کیا، بات اسی میں وہ برباد ہو گئے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور بہت ساری رزقیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار لیا۔ اور کیوں کیا؟ افتراء علی اللہ، جھوٹے باتیں بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، افتراء پردازی۔ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن پیروں اور مرشدوں نے، مجاوروں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم یہی دین ہے، عوام اسی کو اللہ کا حکم سمجھنے لگی۔ قد ضلوا، بھٹک گئے، وما كانوا مهتدين، اور ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات، اور ذرا اتنا تو سن لیا۔ اب کفار مکہ کے جو عقائد تھے اور کس طرح سے انہوں نے، پوری آیات پر غور کریں گے، سارا معاملہ جہالت کا اور لا علمی کی وجہ سے، ایک تو جہالت، دوسرے مجاوروں کا اور پیروں فقیروں کا غلام بن جانا، اسی دو چیز نے برباد کیا۔ پوری آیات پر غور کریں گے۔ اور مجاور بڑے ہوشیار تھے، شاطر تھے، بڑے مکار، عیار، دغاباز، نمک حرام، بے وفا تھے۔ ہمیشہ انہوں نے اپنی طرف سے فتوے گڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے قوم کو بتایا تھا۔ یہ ہے دین کے لٹیرے، انہی دونوں سے ان کو گمراہ، انہی دونوں قسمیں، انہی چیزوں سے مکے کے لوگ گمراہ رہے اور شرک میں مبتلا۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگے اللہ رب العالمین نے پھر اپنی مزید توحید کی دلیلوں کا ذکر شروع کیا، توحید سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں مکے والے کیسے کیسے جہالت، حماقت، بیوقوفی کی وجہ سے کتنی غلط حرکتیں، اپنی اولاد تک کو قتل کرنا ثواب کا کام ہو، اور فخر کرے کہ میں نے، اللہ اکبر، فخر کرے میں نے اتنے بچوں کو، اتنی بچیوں کو، اتنے بچوں کو قتل کیا ہے، اللہ اکبر، یہ عزت کی چیز؟ اللہ نے فرمایا صرف جہالت و لا علمی تھی۔ آگے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغیرہ معروشات، اللہ تعالیٰ ہی نے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے
جس نے بڑے بڑے باغات تمہیں دیے ہیں، اور باغات دو قسم کے، معروشات ہیں اور غیر معروشات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں بڑے بڑے عالیشان باغ دیے ہیں، اور دو طرح کے باغ، معروشات اور غیر معروشات ہیں۔ کچھ تو معروشات ہیں اور غیر معروشات۔ معروشات عرش یعنی بلند، تھوڑا سا اونچا ہو جانا، اونچے اور بلندی کو عرش کہتے ہیں، معروشات۔ اور کچھ ایسی ہیں جو غیر معروشات ہیں، یعنی نیچے ہی ہیں۔ معروشات جو ہمارے یہاں، آپ کے ہاں بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہیں، سبزی وغیرہ، وہ دو، ایک ہیں بیل والی اور ایک ہیں تنے والی۔ یہ بیل والی چیزیں جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ نیچے ان کی بیل رہے گی تو نہیں پھل لائے گا، ان کے بیل کو اوپر رکھنا چاہیے۔ جیسے انگور کو دیکھیں، انگور وغیرہ کو دیکھیں، یہ انگور کی بیلیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ تار وغیرہ باندھ کر کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے تاکہ انگور کی بیلیں اوپر جائیں۔ پھر اوپر کچھ درختوں پر چڑھ جاتی ہیں، کچھ شاخوں پر، ایک تو یہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں معروشات، اللہ نے اپنے مصلحت سے کی ہیں، بیلدار تو ہیں، وہ بھی تنا نہیں ہے، بیلدار ہیں، درخت نہیں، لیکن وہ ان کی بیلیں زمین پر رہتی ہیں، جیسے خیار ہے، تربوز ہے، ککڑی ہے، ان تمام کو ذرا دیکھیں، یہ سب نیچے رہتے ہیں، نیچے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم کھاتے پیتے، ذرا سوچو کتنے بڑے تم نمک حرام ہو جاتے ہو، مشرک ہو۔ پیروں نے کچھ نہیں دے، پیروں نے بہکایا، تمہارے نذرانے پر پیر بدبخت زندہ ہے، اور تم اس کی اتنی بات مانے، وہ تمہیں کھلا رہا ہے۔ ان مجاوروں کے چکر میں پھنس گئے۔ اگر تم نذرانے نہ دو تو بھوکے مر جائے، کم وقت وہ۔ تم اپنے پیروں کو تو اتنے پیچھے، لیکن کبھی اللہ کو نہیں سوچتے کہ تم انگور کھا رہے ہو، انگور کہاں سے آیا، بیل کو کس نے پیدا کیا، اوپر چڑھانا کس نے بتایا، یہ تربوز کھا رہے ہو، خیار کھا رہے ہو، طرح طرح کے تم کھا رہے ہو، یہ سب دیکھو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَالنَّخْلَ، کھجور کے باغات بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، وَالزَّرْعَ، اور طرح طرح کی کھیتیاں، گندم کی، چاول کی، چنے کی، تیل والی چیزوں کی، جوار کی، باجرے کی۔ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فصلیں بھی تمہارے لیے پیدا کی ہیں، مختلفاً اکلہ، جن کے مزے الگ الگ ہیں، پانی ایک، زمین ایک، لیکن مزے سب کے الگ الگ ہیں۔ والزیتون، اللہ نے زیتون بھی پیدا کیے، والرمان، اللہ نے انار بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، متشابہن، بیچ بیچ کر کے یہ ساری فصلیں ہم دیتے ہیں، بیچتے تم ہو، اور بیچ کر کے نذرانہ پیر فقیر کو، مجاور کم وقت کو دیتے ہو، جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، غلط فتوے بناتا ہے، مشرک بناتا ہے تم کو، اور تم کبھی سوچتے نہیں کہ دینے والے کے ساتھ تم کس کو شریک کر رہے ہو۔ یہ سب ہم، اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، متشابہن، ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ، کچھ بالکل جدا جدا ہوتے، بالکل نہیں ملتے جلتے، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کلو من ثمرہ، میرے بندو کھاؤ میرا دیا ہوا پھل، یہ میوے جات کھاؤ، اذا اثمر، جب پک جاتے ہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن فصل تیار ہو، فصل کا حق ادا کر دینا۔ وآتوا حقہ، اللہ تعالیٰ جس نے دیا ہے اس کا حق ادا کر دینا جس دن فصلیں تمہاری تیار ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جس دن تمہاری فصل تیار ہوتی ہے اس دن اللہ کا حق ادا کر دو۔ کہا جاتا ہے یہی آیت ہے، اس کو نوٹ رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہم اور آپ سونے چاندی زیورات کی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جو اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے
اس کے زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے اس آیت وَآتُوا حَقَّهُ وَآتُوا حَقَّهُ، جب یہ پھل تیار ہوتے ہیں، توڑتے ہو، فصل تیار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دینا یوم حصادی۔ اگر آپ کے یہاں چاول، اناج، غلہ زمین پر پیدا ہوتا ہے تو زمین کی پیداوار پر ہمیں 2 طرح کی ہے زکوٰۃ۔ نمبر 1 ہے عشر، ایک ہے 10واں، ایک ہے 20واں، عشر یا عشر عشیر۔ اگر آپ کی فصل بغیر پانی دیے ہوئے، آپ کی فصل ایسی جگہ ہے جہاں ندی، نالے، تالاب وغیرہ رہتے ہیں اور نیچے سے زمین کی جڑ وہ زمین پانی نیچے سے لے لیتی ہے، آپ کو باہر سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فصل تیار ہو جاتی۔ ایک تو یہ ہے، بہت ساری فصلیں ایسی ہوتی ہیں بیج ڈال دیں، باقی سینچائی نہیں کرنی پڑتی، پانی نہیں ڈالنا پڑتا، زمین کے نیچے سے فصل پانی لے لیتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین میں پانی، وہاں کوئی پانی بھی نہیں اور پانی ڈالنے کی آپ کے اندر کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں ہے، صرف بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تب فصل ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے فصل تیار ہوئی تو 20 من اگر اناج غلہ پیدا ہوا تو آپ کو 10واں حصہ، 20 میں سے 2 من آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں غریبوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ جس کے یہاں حکم دے رہا ہے آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے بیج ڈالا اور باہر سے پانی خرید کر کے ذریعے ٹیوب ویل کے ذریعے آپ پانی ڈالتے ہیں، فصل تیار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 20 میں 1 من یعنی 20واں حصہ، 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن فصل تیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو، دو اللہ کے راستے میں لیکن فضول خرچی سے بچو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جو جانور ہیں ان کے بھی 2 قسمیں ہم نے بنائی ہیں، چوپائے جو ہیں، ایک تو حمولہ ہے، ایک فرش ہے۔ حمولہ یعنی جس پر تم لادتے ہو، جیسے اونٹ، اونٹنی، کبھی کبھار انسان بیل، بھینسا اس پر بھی لاتا ہے، گھوڑا، خچر اس پر لاتا ہے، یہ حمولہ ہے۔ وَفَرَشًا، اور ایسے بھی جانور ہم نے دیے ہیں جو نیچے نیچے چلتے ہیں، زمین سے لگ کر کے چلتے ہیں، بکری، دمبا، بھیڑ، اس قسم کے جانور۔ اللہ نے فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان کو کھاؤ، حلال سمجھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے جو حلال کر دیا کھاؤ، جس کا حکم دیا کھاؤ، جس سے منع کر دیا، جس کو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب؟ ابھی اوپر گزر چکا ہے، مکے کے لوگ اپنے پیر و فقیر اور شیطانی مکر میں آ کر کے یہ اس چیز کا کھانا مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ اس کا دودھ پینا حلال ہے، اس کا سواری حلال، یہ جو انہوں نے پیروں فقیروں نے، شیطان نے جو پیروں فقیروں سے فتویٰ دلوا رکھا تھا، اصل میں شیطان کا مکر تھا۔ تو تم ان کی پیروی نہ کرو۔ پیر صاحب نے کیا کہا، مجاور نے کیا کہا، شیطان نے کیا کہا ہے، تمہارے پیشاور نذرانہ قبول کرنے والے مولوی نے کیا کہا، اس کی پرواہ نہ کرو۔ قرآن و سنت دیکھو کیا حلال کیا حرام، اس کا تم اہتمام کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک و صالح بنائے، ہر قسم کے شیاطینی مکر و فریب اور عیاری اور مکاری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔